ہم نے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھا دیا کہ کام کرو، صلواتیں بھی بہت سنائی، وہ آپ کے بیان میں موجود ہیں، ان کی اصلاح کر دیں، کام کر لیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ جب وہ کسی کام کے نہیں تھے ان کی شادی کیوں کرائی؟ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا۔ جب بندہ کچھ کر کے ہی نہیں دے رہا، آپ اپنی ذمہ داری پہ شادی کرا لو گے تو اس کو جو موٹیویشن ایک ملتی کہ یار میں اچھا کماؤں گا تو اچھا رشتہ ملے گا، وہ موٹیویشن بھی گئی تو اور سست ہو جائے گا۔ اب جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ، تو ہمیشہ شادی کرائیں، اپنے خرچے پہ بھی کرائیں، لیکن اس بچے کی جو آپ کو لگے کہ یہ کچھ کرے گا، اس کی اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ کچھ، یہی نہیں کہ صرف 16 بچے پیدا کرے گا یہ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ کیا کام کریں گے؟ بھائی آپ میں 18 بچے پیدا کر کے دکھاؤں گا، تو یہ بھی ایک کام ہے۔ وہ گلگت میں نہیں، وہ ایک صاحب ملے تھے، ان کے 28 بچے تھے، 4 بیویاں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کیا کیا کام ہیں آپ کے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، عالم بھی ہیں، مسجد کے امام بھی ہیں، یونیورسٹی میں بہت سارے کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا یار یہ تو اس کے علاوہ بھی آپ اتنے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، تو خالی یہ نہیں کرنے، دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ تو ہم جو فیملی پلاننگ کے خلاف ہے نا، تو خلاف کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی کام کو فوکس کریں، آپ نے دوسرے کاموں کے ساتھ نسل کو روکنا نہیں ہے۔ جتنی اللہ اولاد دے دے تو لے لینی ہے وہ اولاد، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اچھا بھائی صلواتیں کام نہیں کرتے، بھائی دیکھو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ واجب الچترول ہوتے ہیں۔ میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے، میں نے جیسے بتایا نا ایسے پلاننگ کریں، پارک کو ہاتھ لگا کے آ جائیں، اتنا تو کرنا پڑے گا نا، تو آہستہ آہستہ موٹیویشن ملتی ہے۔ جو اتنا بھی نہ کر رہا ہو اس کا حل میں ایک دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں۔ ہم مدرسے میں رہتے تھے تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی بیکری تھی، بیکری کی چھوٹی سی اس لیے کہ کاؤنٹر چھوٹا سا تھا، باقی تو پوری ان کی فیکٹری تھی پیچھے۔ اس میں وہ میں نے دیکھا پنجاب کی فیملی تھی، وہ بہت اسپیڈ سے کام کر، وہیں وہ باقر خانیاں اور کیکرس انہی کی وہیں بنتے تھے اور صبح صبح تازہ تازہ ملتے تھے، بڑا ٹیسٹ ہوتا تھا ان کا۔ بسکٹ بھی وہ خود بنا رہے ہیں تو ظاہر ایک تازہ چیز بن کے آئے گی۔ ہم جاتے تھے مدرسے کے، اکثر طلبہ وہیں سے ناشتہ لیتے تھے، بریڈ لینی ہے، کیکرس لینے ہیں تو سب وہیں سے لیتے تھے۔ تو میں ان کو دیکھا بہت ایکٹیو ہیں وہ لوگ، پنجاب کے لوگ آپ کو پتا ہے ویسے بزنس میں ایکٹیو بہت ہوتے ہیں، سست نہیں ہوتے وہ لوگ۔ تو اب وہ ٹھکا ٹھک باہر خانی، بھائی 20 روپے کی چاہیے، ٹھکا ٹھک ایک دم لائے، پیسے لیے، ایسے اسپیڈ میں کام کر رہے ہوتے تھے۔ اب جو لوگ تاجر ہوتے ہیں نا، ان کا جب بزنس بڑھتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی بلانا شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے نا 18-20 سال کا ایک لڑکا پنجاب سے انہوں نے بلا لیا کہ چل بھائی تو بھی آ جا بیکری میں ہمارے ساتھ۔ وہ آ گیا، وہ اس طرح کا عادی نہیں تھا۔ اب ہم نے اس سے، میں نے باخر خانی مانگی، یار 2 باخر خانی لاتے۔ وہ جا رہا ہے کھجاتا ہوا نا، یوں کر کے ایسے جا رہا ہے، یوں کھجا رہا ہے، چلتا ہوا جا رہا ہے، لا کے دے رہا ہے۔ وہ اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا 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 کر کے بات کریں، بھائی تھے اور والد ہوگا ان کا، کہ بیٹا ذرا کسٹمر کھڑا ہوا ہے، ایسے بزنس نہیں ہوتا، ایسے تم جا رہے ہو باتیں کر، کسٹمر آ رہا ہے نا تو کوئی باتیں کر رہا ہے تو کسٹمر سے باتیں کرنے میں لگ گیا وہ۔ تو وہ میں نے دیکھا پورا ہفتہ تقریباً وہ یہی ڈھیلا پن، اور وہ بار بار اس کو ڈانٹیں، یار تو کیا کر رہا ہے بیٹا، ایسے نہیں ہوتا بزنس، بزنس میں بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، ٹھگا ٹھگ نمٹاؤ لوگوں کو۔ بات اس کو سمجھ میں نہیں ہے۔ ایک دن میں آیا تو میں نے دیکھا وہ بھی اسی اسپیڈ میں ٹھکا ٹھک آ رہا ہے، جا رہا ہے، ٹھن ٹھن ایسے نا بالکل۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ پتا چلا کہ جی ان کی فیملی میں یہ رواج ہے کہ شروع میں اس طرح محبت سے سمجھاتے ہیں، نہیں آئے تو کمرہ بند کر کے نا طبیعت سے چترول لگاتے ہیں۔ تو غالب گمان قریب یقین ہے پرانا قصہ ہو گیا، مجھے پوری تفصیل یاد نہیں، اس کو بھی طبیعت سے انہوں نے دھویا ہے کہ تجھے 1 ہفتے سے سمجھا رہے ہیں بھائی یہ کاروبار کا طریقہ نہیں ہوتا۔ رڑتا جا رہا ہے، وہاں جا کے پھر باتیں کر رہا ہے، پھر کبھی کسی سے، اس کو موبائل تو تھا نہیں، کبھی کسی سے باتیں کر رہا ہے، موبائل ہوتا تو پھر تو بزنس تو بالکل ہی ختم، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا بیٹھ کے۔ تو وہ طبیعت سے، ان کا رواج خاندان میں پنجاب میں ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، طبیعت سے دھو دیا نا اس کو، اس کے بعد ٹھکا ٹھک۔ تو یہاں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں بہت معذرت کے ساتھ، تو جو اس طرح کا سست ہونا، تبھی یہ بڑا بھائی اور باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر سے جو چیز نہیں، اچھا یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں نا، جو بتا رہے ہیں ایکچولی ہم نے اسٹرگل، ان کی بھی پیٹے ہوتے ہیں بچپن میں، ابا نے پیٹا ہوتا ہے ایک دفعہ طبیعت سے تو ٹھیک ہو گئے تھے، تو وہ پٹنے کا واقعہ نہیں بتا رہے ہوتے، یہ بتاتے ہیں ایکچولی ہمیں یہ اسٹرگل کی، ہم نے، قوم سست ہے، اس میں کوئی اسٹرگل والا اس ماحول میں پیدا، میں خود بھی پٹا ہوں صحیح ہے نا، جو میں آج باتیں کر رہا ہوں بیٹھ کے، میں بھی بڑا سست تھا، کام ہی نہیں ہوتے تھے، سستی، اسکول نہیں جا رہے، ابا لاتے تھے پائپ پکڑ کے کوڑ دیتے تھے، تو 1 ہفتے کا الحمدللہ
انرجی پیدا ہو جاتی تھی. ایک ہفتے تک ہم بالکل فٹ فاٹ, پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا پن آنا تھا, پھر ابا ایک دم چترول لگا دیا کرتے تھے, کبھی بھائی لگا دیتے تھے. مجھ سے تو ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھی جاتی تھی اوپر. میں نے ایک واقعہ سنایا نا, میں انگلش میں ایک ورڈ لکھ رہا ہوں تو اتنی سستی سے لکھتا تھا. سستی اصل میں بائی نیچر سستی نہیں تھی, مجھے کھیل کود کا دل چاہتا تھا. پڑھائی میں سستی تھی, میرا دل چاہتا تھا ادھر بھاگنے دوڑنے میں ہم لگے. تو میں نے ٹی لکھا ہے سستی میں اوپر کا نا, وہ ڈنڈی نہیں ڈالی یہ والی, خالی یہ والی ڈنڈی ڈالی. تو ایسے میں لکھ رہا ہوں اور اوپر سے ڈنڈیاں چھوڑ رہا ہوں. تو مجھے یاد ہے ایک زوردار چماٹا آیا نا, غیبی چماٹا آیا, ایک دم میں ہل گیا. تو میرے بڑے بھائی نے لگایا تھا تھپڑ. انہوں نے بولا یار تم اتنا کیا لکھو, تمیز سے تو لکھو, ٹی کی ڈنڈی تو ڈالو. اس کے بعد سے آج تک اس واقعے کو, میرا خیال ہے یہ 80s کا واقعہ, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, 87 یا 88 کی بات ہوگی. 88 بہت ونس اپون اے ٹائم, اتنا پرانا تو میں لگ بھی نہیں رہوں گا آپ کو. تو 88 کی بات ہوگی. اس کے بعد سے آج تک سب کچھ بھول سکتا ہوں. جب میں ٹی میرے بھائی بھی یہ واقعہ بھول گئے ہوں گے, جب بھی میں ٹی لکھتا ہوں نا, اوپر کی ڈنڈی آج تک میں نے کبھی نہیں چھوڑی. ہو سکتا ہے کوئی لفظ لکھ رہا ہوں اسپیلنگ غلط لکھ دوں, میں 2-3 الفابیٹ ہی چھوڑ دوں, لیکن جہاں ٹی آئے گا تو پورا آئے گا, اس کے اوپر کی ڈنڈی کبھی بھی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں بہت سست ہو نا, ہل کے نہیں دے رہا ہو. آپ نے موٹیویشنل اسپیکر بھی سنا دی, اس کو سب کی تقریریں سنا دی, ہماری تقریر پھر بھی تو بہترین ہے. ایک دفعہ اس کو طبیعت سے دھو ڈالو, انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. لیکن آج کل بچے بدتمیز اتنے ہو گئے ہیں, بڑا بھائی ڈانٹ دے تو وہ آگے سے جواب دے دیتے ہیں, باپ ڈانٹ دے تو آگے سے جواب دے دیتے ہیں. تو اس بدتمیزی والے ماحول میں تو پھر تربیت نہیں ہو سکتی بھائی. تو اس لیے کہتے ہیں پہلے بچوں کو تمیز سکھاؤ, بعد میں باقی چیزیں سکھاؤ. ہر طرح بھائی کو سمجھایا, وہ بھائی بیچارہ اللہ